السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک معاشرے میں جو گھناؤنی عادت ہے ان کے تعلق سے میں کچھ باتیں کہنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، یعنی ہماری باتوں کو سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، اب غور سے بیٹھ کر کے سوچئے گا کہ ہاں، یہ بات واقعی اس معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب دو فرد کی لڑائی ہوتی ہے یا کچھ لوگوں کی جب لڑائی ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کے زبان سے گالی نکلتی ہے، اور گالی کس کو دی جاتی ہے؟ اس شخص کو جس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، جس کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، جس کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ وہ شخص کون ہے؟ ہمارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کہا رحمت ہے، جس کو کہا جنت ہے، جس کو کہا کہ گھر کی عزت ہے، زینت ہے، یعنی وہ ماں اور بہن پر وار کیا جاتا ہے، ماں اور بہن پر حملہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ بتائیں کتنی گھناؤنی اور گندی چیز ہے کہ ہماری لڑائی کسی اور سے ہو رہی ہے اور ہم وار اس شخص پہ کر رہے ہیں جس کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، جسے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ جس قدر آپ کی ماں اور بہن اور بیٹی کی عزت عزیز ہے، اسی طرح دوسروں کی بھی ماں، بہن اور بیٹی کی عزت عزیز ہوتی ہے۔ جب تمہیں کوئی ماں باپ اور بہن بھائی پہ جب کوئی ایک لفظ نکال دیتا ہے تو تمہیں آگ لگ جاتی ہے۔ تو بتاؤ کہ جو تم کر رہے ہو، جب تم کسی کے ماں اور بہن اور بیٹی پر جو وار کرتے ہو، اس پر حملہ کرتے ہو، کیا تم یہ صحیح کر رہے ہو؟ بالکل غلط کر رہے ہو، اور تمہارے اندر یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ تمہارے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تم انسان ہے ہی نہیں، تم ایک درندہ ہو۔ کیوں؟ کہ بھائی ہماری جس سے بنتی نہیں، جس سے ہمارا اختلاف ہے، جس سے ہماری ناراضگی چل رہی ہے، جو کرنا ہے اس کے ساتھ کرنا ہے۔ میں اس بات کی دعوت نہیں دیتا ہوں کہ آپ لڑائی اور جھگڑا کریں، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو کرنا ہے اس کے ساتھ کرو۔ میں کوئی بڑا لڑائی جھگڑے کے ترغیب نہیں دے رہا ہوں، لڑائی کرنے کے لیے ہم نہیں کہہ رہا ہوں۔ زبان قابو کر لینا سب سے بڑی طاقت کیا؟ زبان کو قابو کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ طاقتور انسان وہ نہیں جو اپنے مقابل کو پچھاڑ دے، طاقتور انسان وہ ہوتا ہے کہ غصے کی بھی حالت میں اپنے آپ پر قابو لا لے، اپنی زبان کی حفاظت کر لے، اپنی زبان کو روک لے۔ طاقتور انسان وہ کہلاتا ہے۔ اور ہم دوسری کی ماں بہن پر جس دن بھونکتے ہیں، جس دن اس کے ماں بہن کی عزت پر حملہ کرتے ہیں، اس دن یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ تمہارے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں، اور تم ایک درندہ ہو، اور تم نے گویا کہ اس دن اپنے تربیت کو اچھال دیا، اپنے تربیت کا جنازہ نکال دیا۔ ماں بہن کو اللہ رب العزت نے عزت دی، تم نے اس کی عزت کو تاڑ کیا۔ جس قدر تم اپنے ماں بہن پر گالی سننے کو برداشت نہیں کر سکتے، جب تمہیں برا لگتا ہے، اسی طرح دوسرے کی ماں بہن کو بھی گالی دینے سے برا لگتا ہے۔ اور جس طرح تم اپنے ماں بہن کی عزت کرتے ہو، اسی طرح تم دوسرے کی ماں بہن کی بھی عزت کرو۔ جس طرح تمہیں ماں باپ سے محبت ہے، اسی طرح اس شخص کو بھی اس سے محبت ہے۔ اور تم جب کسی کی ماں پر تم وار کرتے ہو، اس کی عزت پر وار کرتے ہو، تو یاد رکھنا تم بھی اسی بڑی ہستی ماں کے پیٹ سے، ماں کے شکم سے تم نے اس دنیا میں تشریف لائے ہو۔ ماں کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کرنا، بہن کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ اور ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہماری لڑائی کسی اور سے، اختلاف کسی اور سے، تو اس بے قصور کو کیوں گالی بولتے ہو؟ کیوں گالی بولتے ہو اس بے قصور کو جس کی کوئی غلطی نہیں؟ دوستو،
اس گھناؤنی گندی عادتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو. کیوں؟ یہ پوری دنیا میں وائرل ہے. یہ گندی حرکت پوری دنیا میں وائرل ہے. پوری ہر معاشرے میں یہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ جب دو فرد لڑائی ہوتے ہیں، چھوٹا بچہ ہو، تیری بہن تیری ماں، تیری بہن تیری ماں پر پہنچ جاتے ہیں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ.